نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حضور دے نام تو اپنی زبان تر و تازہ کر دیا ہویا ایک بار سلام پڑھو الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید المرسلین حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان گرامی دور دراز تو اے ہوئے مہمان اور حضور علیہ السلام دے جوندے جاگ دے عاشقانوں نا چیز دا محبت بھریا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک آپا ساریاں دا آونا مل بینا ذکر خیر کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہ دوست احبابہ نے جس حوالے دے نال بھی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا اس محفل پاک دے اندر محنت کوشش کاوش کیتی اللہ سب دی کوشش کاوش نو قبول فرمائے اللہ سب دی محنت نو قبول فرما کے ادھا نعمت بدل عطا فرمائے مختصر وقت وچ مختصر جی حاضری جناب دوست احبابہ دے سامنے پیش کرنی ہے آیہ مبارکہ جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے کائنات دا رب پوری کائنات دا پیار حضور دے قدمین تو نچھاور کر دیا ہویا مالک نے ارشاد فرمایا ودہا دے چہرے والیا تاہا دے تاج والیا یاسین دے شہرے والیا علم نشرح دے سینے والیا انا اعطینا کل کوثر فرمایا اسا توانو کوثر عطا فرما دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہیں فرمایا کہ حبیب قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا میدان سجے گا تو انہوں کوثر اسا عطا کرانگے نا ماضی دا سیگا آتینا اللہ نے ارشاد فرما کے فرمایا حبیبہ اسا تو انہوں چروکڑی کوثر عطا کر دیتی اگلے جملے علماء دو دعا لین واسطے علماء دی نظر کرن لگا اللہ نے کوثر دا ذکر فرمایا رب نے اے نہیں فرمایا آتینا النبیہ کہ نبی اسطنو کوثر عطا کی دیئے اللہ نے اے نہیں فرمایا آتینا الرسول رسول اسطنو کوثر عطا کی دیئے کہ کدرے کوئی ملوانا بھولے کے دا دروازہ کھول کے عوام نو گمراہ نہ کردہ پھرے کہ آتینا الرسول رسول دا ذکر آیا ہے باقی رسولہ جو بھی کوثر اللہ نے عطا کی ہوئے گی آتینا النبیہ نبی دا ذکر آیا ہے باقی نبیہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر عطا کی ہوئے گی نہ رب پروردگار دے نہ رسول دا ذکر کیتا ہے اللہ نے نہ نبی دا ذکر کیتا ہے حبیب نے آتینا کا فرما کے اللہ نے فرمایا حبیب اسی دین والے تو لین والا ہے ضمیر مخاطب کی اللہ نے استعمال کر کے حبیب نے مالک نے ارشاد فرمایا اسا تانو کوثر نبی ہون دے بنیاد پہ نہیں دیتی اسا تانو کوثر رسول ہون دے بنیاد پہ نہیں دیتی بلکہ اسا تانو کوثر پاتا دیتی ہے اسی محبہ تو سادہ حبیب اسا تانو کوثر رسول ہون دی بنیاد پہ نہیں دیتی
نبی ہون دی بنیاد تے نہیں دیتی کوثر تنو تا کیتی ہے اسی محبات تو ساڈا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آئیے تو اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ کوثر ہے کیا ہے بات علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب دے اندر کوثر دے 15 اقوال بیان کر دے تو میں تو دوست احبابہ دے سامنے ہوں پہلا قول بیان کرنا ہے کہ تُوشی دوست احباب سبحان اللہ انی اچھی آوازنا لاکھو کہ میں پہلے گیر چو گڑی کٹ کے چوتھے گیر بچ رکھ کے تو مدینے پاک والا ہے جاما سوئنہ دے کچھ بندے بولے نہیں کچھ نہیں بولے حدانو چوک کے ایک بار بولو سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرما علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب تفسیر مفاتیح الغیب دے اندر کوثر دے 15 اقوال بیان کر دیا ہویا آپ پہلا معنی بیان کر دینے آپ فرما دینے کوثر تو مراد فضائل کثیرہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے امام الانبیاء آقا علیہ السلام تنو کائنات دی ہر ایک چیز نالو اللہ نے اچھا مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نو اچھیاں فضلتاں عطا کی دیا نے اللہ نے اچھیاں شاناں عطا کی دیا نے اللہ نے تمام نبیاں نالو سب تو اچھی فضیلت اللہ نے تیرے تے میرے نبی نو عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے شاناں عطا کی دیا نے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے شاناں عطا کی دیا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو شاناں اللہ نے عطا کی دیا نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نو اللہ نے شاناں عطا کی دیا نے مگر غور فرما آدم علیہ السلام دی شان بعد وچ میرے نبی دی شان پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان بعد وچ میرے نبی دی شان پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی شان بعد وچ نے پر میرے نبی دی شان پہلے نے حضرت عیسیٰ روح اللہ دی شان بعد وچ نے میرے نبی دی شان پہلے نے اور رب وحدہ لا شریک دی ذات نے ہر ایک نبی نالو بلکہ تعینات دی ہر ایک چیز نالو افضل والا شان عطا فرمائی ہے تیرے تے میرے نبی نو تیرے تے میرے نبی نو اللہ نے سب نالو اچھیا شان عطا کی دیا نے گل بولو نہیں کی حدیث مبارک دا سہارا لے کے میں گل عرض کی ہے آج ترمذی شریف جو حدیث پاک عرض کرتا جاما عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ فضلنی علی الانبیاء کما قال علیہ السلام حضرت ابو امامہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک براوی نے ارشاد فرماتے نے مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء دی مبارک زبان وچوں مبارک الفاظ نکلے نے میری سرکارہ نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء نالو فرمایا سب تو اچھا مقام محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا سب نالو اچھا مقام اللہ نے میں نے عطا کیتا ہے حضور علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان کر دیا ہویا ایک شاعر جو روح ترپیے تے آقا علیہ السلام جو نے مدہ شرائی لکھی ہے سنو کہ انشاءاللہ العظیم کرنا سینہ مدینہ ہوئے گا تو سندوست احبابہ کی توجہ بھی طلب اگلے جملے کرن لگاما شاعر نے منظر کشی کی دیئے شاعر لکھتا ہے کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام دے جوندے جاندے عاشقان دے سامنے میری سرکاراں دا ذکر خیر ہو رہا ہے حضور دے عاشق بیٹھے ہون سنن والے سارے نبی دے دیوانے بیٹھے ہون نبی دے دیوانیاں دے سامنے حضور دا ذکر خیر کیتا جاوے حضور دے عاشقاں دے اجتماع دے اندر خاموشی چنگی نہیں لگدی حضور علیہ السلام دا میرا دل پیا کردا ہے تساں وی ذکر خیر کرو میرے نال شامل ہوو اپنے ہتھاں نو ٹھنڈے بڑھاؤ زباناں تے یہی جملے لے کے آؤ میرے کملی والے کی شان نرالی ہے
کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے داتا ہے وہ سارا جگ سوالی ہے عزیزان گرامی میں بھی مدینے والے کے دردہ منگتا ہوں جن علماء کرام بیٹھے نے سارے دے سارے مدینے والوں کے درد منگتے نے اے پوری محفل عظیم اجتماع جڑا نظر آ رہا ہے اس اجتماع کے اندر ہر ایک بندہ بین والا مدینے والے کے درد منگتا ہے صرف آپا منگتے نہیں بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز اس درد منگتی ہے کیوں تو دو جہاں کے داتا ہے اور سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہے سارا جگ سوالی ہے عزیزان گرامی غور فرما انا آتینا کل کوثر اللہ نے فرمایا حبیبا اشد و فضائل کثیرہ عطا کیتا ہے حدیث مبارک اس معنی میں بیان کر دیا اور تیری حدیث مبارک اس معنی میں بیان بھی کر دیے توجہ دنال سماعت کر علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہوئی کتاب المعجم الاوسط کے صفحات کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے جڑی تساں دوست احباباں دی سماعت کرن لگا وا توجہ دنال سماعت کری عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارى بيت افضل من بيت بني هاشم او كما قال عليه السلام میرے نبی دا سچا سچا فرمان سن کے دیتا جدا سینہ مدینہ بڑے آئے ہتھا میں چک کے بولو سبحان مزہ نہیں آیا گوج سبحان اللہ دی پہنے چاہیے ہتھا میں چک کے بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی غور فرما فرشتیاں دا سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے سونیا لجپالا میں مشرق دی سیر بھی کر کے آیا وا لجپالا میں مغرب دی سیر بھی کر کے آیا وا پر سونیا کائنات دا چپا چپا جبریل نے چھان ماریا ہے پر تیری ہستی درگانے میں کائنات وچ ہور کوئی نظر نہیں آیا تیرے شان پہ تیرے مقام ورگا میں نکلنات وچ ہور کوئی نظر نہیں آیا دل پہ ختم نہیں ہوئی جبریل امین عرض کردے میں سونے تیری ذات ورگی کائنات وچ میں کوئی ذات نظر نہیں آئی تیرے خاندان بنو ہاشم دے خاندان ورگا میں کائنات وچ کوئی خاندان نظر حضور دا خاندان بھی ساریاں خاندانہ نالو اچھا حضور دی فضیلت بھی ساریاں نالو اچھی حضور علیہ السلام دا مقام ساریاں نالو اچھا میرے کولے میں وقت نہیں آج سمانے میں بیان کرن والی میں دوسری حدیث مبارک عرض کرا ترمذی شریف دے وچ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں توجہ دے نال سماعت فرمائی ان ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ وسلم اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر او كما قال عليه السلام عزیزان گرامی میریاں سرکارہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ فرمایا تو قیامت دن ہوئے گا کون تو امام النبیین فرمایا میں پہلے نبیوں دا امام ہوا گا
وا خطیبہ فرمایا انہاں دا خطیب ہوگا وصاحب شفاعتہم غیر فخر میرا سرکار نے فرمایا اس دن شفاعت بھی میں محمد رسول اللہ نے کرنی ہے فرمایا غیر فخر فرمائنا گلہ دے فخر نہیں انہاں گلاں دے میں فخر نہیں کردا اس حدیث مبارک نو دوسری حدیث پاک وچوں کھول کے ذرا جناب نو عرض کردا جاواں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک میں راوی نے ارشاد فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام چھڑبل بنا کے میرا سرکار دی انتظار وچ بیٹھے نے حضور آ رہے نے تاجدار مدینہ نے ویکھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آپس وچ گلاں کر دینے حضور علیہ السلام قریب آ گئے نے غلامہ وچوں باز پہ آکھ دینے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بڑی شانہ عطا کی دیا نے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا ہے یعنی اللہ نے نبیوں میں شانہ عطا کی دیا نے میرے نبی حاضر ہو گئے نے حضور نے آگے سلام کیتا غلامہ نے سلام کا جواب دیتا مدینے دے تاجدار نے اپنے غلامہ کے نال گفتگو فرمائی سنے گا انشاءاللہ العزیز تیرا سینہ مدینہ بڑھے گا جب مزہ آگے پھر سبحان اللہ آکھی تیری سبحان اللہ کی تاجدار میں حق ضرور رکھنا مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے چھڑیا ہے بھی اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ نے حضرت ابراہیم نے خلیل بنایا ہے بھی اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم بنایا اے بھی اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ بنایا اے بھی اندر بھی کوئی شک نہیں اگلے جملے جلدی تختی دے لکھنے والوں نے میری سرکارہ نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ خلیل اللہ اگر ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ فرمایا میں بھی تو پھر حبیب اللہ میں بھی تو پھر حبیب اللہ حضور نے کل ختم نہیں کی تھی مدینہ کے تاجدار نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حمد والا جھنڈا اللہ نے میرے ہاتھ دے اندر دینا ہے میں اس گل وچ بھی کوئی فخر نہیں فرمایا جنت کا بوہا سب کو پہلے میرے واسطے کھولیا جانا ہے اس گل وچ میں کوئی فخر نہیں فرمایا سب نالوں پہلے جنت وچ میں جاواں گا اے دے اندر بھی میں کوئی فخر نہیں مدینہ دے تاجدار نے ارشاد فرمایا اس دن اولین وچوں آخرین وچوں سب نالوں اونچی عزت مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ اعطینا کل کوثر میں اپنے موضوع تو نہیں ہٹیا پہلا معنی جناب دے سامنے عرض کر رہا ہوں فضائل کثیرہ فرمایا اللہ نے اس دن سب نالوں اونچی شان میں عطا کرنی ہے حضور نے فرمایا اس دن قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت قرآن والا بھی میں ہوگا فرمایا اللہ نے اس دن سب نالوں پہلے شفاعت بھی میری قبول کر شفاعت بھی اللہ نے میری قبول کرنی ہے عزیزان گرامی شہادت ایمان تو یقین ہے مالک لم یزل دی پاک ذات نے آخرت میں جنہیں شہادت جو کرم نوازیاں فرمانیاں میں تو حضور دے صدقے نال دنیا میں جو کرم نوازیاں ہو رہی ہیں میں تو حضور دے صدقے نال اور شہادت آخرت میں نبی دی ذات علاوہ کوئی سہارا ہے تو نہ دنیا میں کوئی سہارا کافر سا مدینے کے تاجدار دی پاک بارگاہ وچ عرضاں پیش کیوں نہ کریے تے کیوں نہ آکھیے نہیں ہے کوئی دنیا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا رسول اللہ جڑا جڑا بندہ مدینے دے تاجدار کا نگتا بیٹھا ہے اور جنہیں یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی
کوئی سہارا نہیں. اس نبی دے عاشق نو سنا چیز چشتی دی دعوت او بندہ میرے نال مل کے پڑے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو. خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو. ہماری عصمت بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ ہمیں تو